بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے کشمیر میں اسلامی انقلاب کے عظیم داعی اور سالار اعظم امام ربانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی۔ وادی کشمیر میں جن اولیاء کرام نے اسلامی تعلیمات کو رواج دیا ان میں سر فہرست سید علی حمدانی المعروف بشاہ حمدان ہیں۔ آپ نہ صرف یہ کہ اسلام کے مخلص اور جانثار مبلغ تھے بلکہ ایک عظیم مجاہد، زبردست عارف، جہاں بین، زاہد اور پرعزم مومن تھے جن کی نگاہ عرفان سے دلوں کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ ہمدان کھتلان اور کشمیر میں آپ نے تعلیمات اسلامیہ کے مرکز قائم کیے۔ کشمیر میں دین و ثقافت اور تہذیب و تمدن میں آپ کے دم قدم سے حیرت انگیز انقلاب رونما ہوا۔ آپ کی مساعی سے اہل کشمیر کے دلوں میں ایمان اس طرح راسخ ہوا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی قوت بھی اسے متزلزل نہ کر سکی۔ یہ وہ قاری جلیل تھا جسے دنیا کے عظیم بادشاہوں کی عظمت و سطوت بھی اتنے کم عرصہ میں سر انجام نہ دے سکی۔ حکیم ملت علامہ اقبال نے سید والا صفات کی اس روحانی وجاہت کا اعتراف کرتے ہوئے جاوید نامہ میں آپ کو معماری تقدیر امم کہا ہے۔ شاہ ہمدان کی زندگی صرف ریاضت و مجاہدہ تک محدود نہ تھی بلکہ آپ ایک بعمل انسان تھے جنہوں نے تمام بلاد اسلامیہ کی 3 بار سیاحت کی تھی۔ آپ سیاح ہونے کے علاوہ باذوق شاعر اور باسلیقہ انشا پرداز ہیں۔ آپ کی تصانیف 70 سے زیادہ ہیں۔ بعض رسالے مطالب کی گہرائی کے علاوہ زبان کی سادگی اور لطافت کی بنیاد پر فارسی ادب کا قابل قدر سرمایہ ہیں۔ میر کبیر میر سید علی حمدانی اپنی سیاحت کے دوران شیخ ابو سعید حبشی سے ملے اور ان سے گھر کا بھی حاصل کیا تھا۔ شیخ ابو سعید نے رویائے صادقہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ اسی خواب میں حضور سرور کائنات نے شیخ کو بشارت دی کہ وہ بہت جلد میر سید علی حمدانی سے ملیں گے۔ پھر موصوف کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا وہ یعنی علی حمدانی میری اولاد میں سے ہوگا۔ پھر ارشاد کیا اگر میں موجود نہ ہوا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے، اور اگر وہ بھی نہ ہوئے مشار الیہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ کب ہوگا؟ فرمایا میری ہجرت کے 713 سال بعد عراق کے شہر ہمدان میں وہ ستارہ طلوع ہوگا۔ میں نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کے نور، اللہ کے نبی، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی حمدانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ جب مریدوں نے یہ واقعہ سنا تو وہ شاہ ہمدان کو علی ثانی کہنے لگے۔ برصغیر ہند و پاک میں آپ کو زیادہ تر شاہ ہمدان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت میں 12 رجب 713 ہجری زیادہ مشہور اور معتبر مانی جاتی ہے۔ آپ ایران کے ایک شہر ہمدان میں پیدا ہوئے۔ ہمدان اس دور میں علم و روحانیت کا مرکز
مانا جاتا تھا، اور اس لحاظ سے دنیائے اسلام کے اکثر اہل علم اور اہل دل یہاں آ کر آپ کی اپنی روحانی پیاس بجھاتے تھے۔ حضرت میر سید علی حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام سید شہاب الدین بن محمد بن علی بن یوسف بن شرف بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن حسین بن جعفر الحجہ بن عبداللہ بن زاہد بن حسن بن زین العابدین بن حسین بن علی۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی سیدہ فاطمہ تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 17ویں پشت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ کوہ دریا غروب آفتاب، من خدا را دیدم آن جابی حجاب۔ سید علی حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار کشمیر آئے ہیں۔ اپنی پہلی سیاحت کے دوران آپ 740 یا 741 یعنی 1340 عیسوی میں کشمیر میں تھے۔ 760 ہجری میں آپ نے اپنے 2 متعمد اشخاص تاج الدین اور سید حسین سمنانی کو مقامی حالات دریافت کرنے کے لیے کشمیر بھیجا۔ سید حسین سمنانی نے کشمیر کے حالات شاہ ہمدان کو ختلان جا کر بتلائے تھے، اور دوبارہ 773 ہجری میں شاہ ہمدان نے جب شاہ ہمدان ختلان میں تھے انہیں کشمیر بھیجا تھا۔ ربیع الاول 774 ہجری میں جب شاہ ہمدان ختلان سے قطع کے لیے روانہ ہوئے تو پیر پنجال کے راستے سے کشمیر آئے اور محلہ علاء الدین پورہ میں سید حسین سمنانی کے ہاں فروخت ہوئے۔ شاہ ہمدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 774 ہجری میں 700 سادات اور مریدوں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے۔ آپ کی یہ آمد اچانک نہ تھی، بلکہ پورے اطمینان اور سکون سے تبلیغی ضرورتوں کے کامل احساس اور فرض شناسی کے ساتھ آئے تھے۔ کشمیر آنے والی تمام بزرگوں میں سے سید علی حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ترین مبلغ ہیں۔ شاہ ہمدان کی آمد سے قبل کشمیری اسلام سے متعارف تو تھے، مگر ان کے دلوں میں عقیدہ توحید ابھی راسخ نہ تھا۔ حقیقت ایمان اور روح اسلام سے وہ ابھی ناآشنا تھے۔ شاہ ہمدان نے کشمیر میں حق و صداقت کا نعرہ بلند کیا اور وحدانیت و حقانیت کا کامل درس دیا۔ آپ نے معرفت الہیہ کی تجلیوں سے دلوں کو جلا بخشی، اور نور اسلام سے آپ نے اہل کشمیر میں ایمان کا ایک ولولہ خیز ذوق و شوق پیدا کیا، اور خطے کشمیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ شاہ ہمدان نے کشمیر تبلیغ دین اسلام کا ایک باقاعدہ نظام قائم کیا اور گوشے گوشے میں مبلغ متعین کیے۔ خود اپنے لیے دریائے بہت یعنی موجودہ جہلم کے کنارے عبادت اور وعظ و موعظت کے لیے ایک حصہ مخصوص کیا۔ اب اسی جگہ پر مسجد شاہ ہمدان یا خانقاہ معلیٰ بنائی گئی ہے۔ آپ نے خدمات اسلام نہ صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں بلکہ اپنے بیٹے کو بھی اس عظیم الشان کام کی تکمیل کا شائستہ بنایا۔ چنانچہ ان کے فرزند ارجمند امیر سید محمد حمدانی نے بھی بڑی ادبی اور دینی خدمات انجام دی ہیں۔ قاموس المشاہیر میں آپ کو کشمیر کا سب سے بڑا مبلغ کہا گیا ہے۔ پروفیسر اورنلڈ نے بھی شاہ ہمدان کی تبلیغی کاوشوں کو سراہا ہے۔ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ شاہ ہمدان کے ہاتھ پر کم از کم 37,000 غیر مسلم اسلام لائے۔ شاہ ہمدان کی کوششوں اور کاوشوں
اور روحانی و معنوی عظمت و اقتدار کی بدولت کشمیر کی تہذیب و تمدن اور ثقافت میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا تو مسلم اور متزلزل معاشرہ آپ کے دم قدم سے مستحکم ہوا کشمیریوں کی سوچ کا انداز اور ان کے آئین کا دھارا بدل گیا آبشاروں کے ولولہ خیز نعمتوں اور دریاؤں کی دلکش روانیوں کے ساتھ ساتھ وادی نغمہ توحید و تحلیل و تسبیح سے گونج اٹھی آپ نے ہمیشہ کے لیے ان کے دین کا تعین کیا کشمیر کے سنیاسیوں ساحروں اور عالموں کو قائل کرنے سے آپ بہت معروف ہوئے بعض مناظرہ و مجادلہ سے بعض کرامات سے اور بعض روحانی وجاہت سے آپ کے معترف تھے بہت سے لوگوں کی تقدیر ان کی نگاہ سے بدلی ان کی نگاہ کمال جس پر پڑی وہ کندن بن گیا چنانچہ کشمیر کی مشہور عارفہ شاعرہ اور صوفیہ للدت بابا طاہر کی مانند اوریاں رہا کرتی تھی اور کہتی تھی کوئی مرد نظر آئے تو پردہ کروں گی اتفاق سے ایک دن شاہ ہمدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشم بینا اس پر پڑی وہ ایسے دوڑی جا رہی تھی جیسے اشمیدس اصولی حجم جاننے پر وہ بھاگتی جاتی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی آج میں نے ایک مرد دیکھ لیا اب میں اوریاں نہیں رہوں گی للدت شاہ ہمدان کے ہاتھ پر اسلام لائی اور ایک باشرح خاتون ہوئی علامہ اقبال نے شاہ صاحب کے تعارف میں ان کی اسی قوت نگاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے یک نگاہ او شاید صد گرا امیر کبیر کے محافل واعظ و ارشاد میں کشمیر کے بڑے بڑے اعیان و اکابر بھی شریک ہوا کرتے تھے سلطان قطب الدین اور اس کی فاضل والدہ بی بی بارہ آپ کے حلقے ارادت میں تھے امیر کبیر میر سید علی ہمدانی نے اپنی پوری زندگی عبادت و ریاضت میں بسر کی ہے جناب سیادت مآب نے 12 سال کی عمر سے وادی سلوک میں قدم رکھا تھا اور 73 برس تک عبادت میں مصروف رہے یعنی تقریباً 61 سال تک ریاضتیں کرتے رہے اپنی عبادت و ریاضت کے بارے میں خود فرماتے ہیں ہر ریاضتی کی مشائق سلف کردہ اندمن ہما ریاضات کردہ اگر اسرار ریاضات در من اثر کرده باشد یا نکرده باشد امید است که بادشاہ عالم اسرار ریاضات را در طبع با اخلاص ظهور بخشید و حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرموده است نعم ومن طبق یعنی تمام ریاضتیں جو گزشتہ مشائخ کر چکے ہیں نے وہ تمام کی ہیں ان کے اسرار مجھ پر اثر انداز ہوئے یا نہ مگر توقع ہے بادشاہ عالم اسرار نے ان کا خلوص مجھ میں ظاہر فرمایا ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ جس نے تیری پیروی کی آپ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے وہ کچھ حضرت امام زین العابدین کو عطا کیا گیا مجھے بھی ودیت کیا اور جناب زین العابدین علیہ السلام کی صفت عالی ان کے لقب مبارک سے واضح ہے حضرت شاہ ہمدان نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مکمل طور پر سمجھ لیا تھا اور انہوں نے اللہ کی مخصوص عنایت اور اپنی ذاتی توجہ و بصیرت سے دنیا اور آخرت کی اہمیت اجاگر کی اور دینی علوم بھی قرآن مجید سے حاصل کر کے وہ عرفان نفس اور معرفت الہی کے بلند ترین درجے تک پہنچے شاہ ہمدان نے علم و حکمت میں سطحی دائرۂ مطالعات سے نکل کر غور و فکر و تدبر و ادراک کی وہ بصیرت اور نگاہ حاصل کی جس سے وہ راسخون فی العلم کے زمرے میں آ گئے نباتات و حیوانات اور دوسری مخلوقات میں غور و فکر والی بصیرت و نگاہ اور خلقت و مخلوقات کی عظمت کے گہرے شعور و ادراک کی راہ سے بھی
آپ نے خالق کائنات کی عظمت اور اس کے جلال شوکت کی بریائی کو پایا۔ ایک بار ایک منزل میں قیام کیا، دیکھا کہ ایک حجرہ جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ میر سید علی ہمدانی نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ مقامی باشندوں نے جواب دیا کہ اس حجرہ میں جو بھی شب باش ہو صبح اس کا جنازہ برآمد ہوتا ہے۔ مگر شاہ ہمدان نے اصرار سے کھلوایا۔ جب آدھی رات گزری، دروازہ کھلا، ایک کنیز ہاتھ میں شمع لیے داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک نہایت حسین عورت تھی۔ اس نے شاہ ہمدان کی طرف پیش قدمی کی، حتیٰ کہ بالشت بر کا فاصلہ رہ گیا۔ سید علی ہمدانی نے چشم غیرت سے دیکھا تو ایک آواز کے ساتھ وہ جسم تحلیل ہو کر ناپدید ہو گیا۔ صبح لوگ میر سید علی ہمدانی کو صحیح سلامت دیکھ کر متعجب بھی ہوئے اور گرویدہ بھی۔ ان کے اسی اعتقاد کی بدولت شاہ ہمدان وہاں سے کوچ کر گئے۔ ایک بار میر سید علی ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی میں سوار تھے کہ اچانک کشتی ٹوٹ گئی۔ تختہ پر تیرتے ہوئے ایک کنارے پر پہنچے۔ وہاں سے 3 ماہ کی مسافت کے بعد ایسے علاقے میں گئے جہاں کھانے پینے کی چیزیں ملیں۔ ایک کشتی میں سوار تھے کہ اچانک ملا مضطرب ہوا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اب اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر دریا میں ایسی مخلوق ہے کہ جن کے سر کوے کی مانند ہیں اور ان کے ہاتھوں کو کوئی کشتی سلامت نہیں رہتی۔ میر سید علی ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی بان سے بہت کہا کہ خوف نہ کر، اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہے، لیکن ملا قدموں میں گر پڑا اور نظر ماننے لگا، حتیٰ کہ کشتی کے تمام لوگ حزن و ملال کا اظہار کر رہے تھے، لیکن زاغ سر باہر بھی نہ نکلے اور کشتی سلامتی سے گزر گئی۔ جب ذی الحجہ 786 ہجری کا مہینہ شروع ہوا، آپ روز ظہر کے بعد علیل ہوئے اور 5 روز اسی عالم میں گزر گئے۔ ان 5 دنوں میں آپ نے کچھ نہیں کھایا، مگر آخری دن چند بار پانی پیا۔ 6 ذی الحجہ 4 شنبہ کی رات کو نماز عشاء کے بعد اصحاب کو بلایا، انہیں مخاطب کر کے یہ وصیت کی: ہمیشہ حق کے ساتھ رہو، یعنی حق پر قائم رہو اور ادائیگی ثابت قدم رہو۔ آدھی رات تک شاہ ہمدان کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری رہے: یا اللہ، یا رفیق، یا حبیب، یہاں تک کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ شاہ ہمدان وقت آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر رہے تھے۔ سری نگر میں خانقاہ معلیٰ کے محراب پر یہ رباعی لکھی گئی ہے: حضرت شاہ ہمدان کریم آئے رحمت نہ کلام قدیم، گفت دم آخر و تاریخ شد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ہمدان کی تاریخ وفات مسلمہ طور پر 6 ذی الحجہ 786 ہجری مطابق 19 جنوری 1385 عیسوی ہے۔ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ریاضت و مجاہدے کرنے والے صوفی ہی نہیں تھے، بلکہ آپ ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ ایک زاہد، شب بیدار، مرشد باکمال، مبلغ، مسلح باعمل اور ایک اچھے معلم، بہترین رہبر، صاحب قلم، انشا پرداز اور اوسط درجے کے عرفانی شاعر تھے۔ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود امیر کبیر میر سید علی ہمدانی نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ پورے انہماک سے جاری رکھا۔ آپ کی فارسی اور عربی کتابوں اور رسالوں کی تعداد 100 سے یقیناً متجاوز ہوگی۔ تحائف الابرار میں حضرت کے رشحاتی قلم کا شمار 170 مرقوم ہے۔ آپ کے مجمل اور مفصل رسالے جو دستیاب ہو سکے ہیں
ان کی تعداد 83 کے قریب ہے۔ ان میں 20 رسائل عربی میں اور باقی 63 فارسی میں ہیں۔ آپ کے یہ جواہر پارے ایران، بر صغیر پاک و ہند اور یورپ کے مشہور کتب خانوں میں موجود ہیں۔ آپ کی تصانیف میں سب سے اہم کتاب ذخیرۃ الملوک ہے۔ شاہ ہمدان کی بیشتر کتابوں کے موضوع سیاست مدنی، فلسفہ، کلام تصوف و عرفان اور شریعت اسلام ہے۔ آپ کی تحریر مؤثر اور سوزگداز میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کی تصانیف میں آپ کا رنگ خطابت نمایاں ہے۔ آپ اپنی بات کو عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی کتابیں مغلیہ دور سے قبل درس میں شامل رہی ہیں۔ آپ نے مختلف موضوعات پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے اور ہر مسئلہ کو اچھی طرح ذہن نشین کروانے کے لیے 2 سے 5 تک رسالے مخصوص کیے ہیں۔ شاہ ہمدان کثیر الجہات تو جامع الکمالات، عبقری شخصیت، دینی تو روحانی پیشوا۔ سیر فی الارض علاوہ اوس تہند سیاحتک مقصد تبلیغ دین۔ تمن نش کر بے شمار طالب و تربیت پرٲوِتھ، بے شمار لُکن تربیت۔ تذکرات تو تواریخ چھِ تہنزو کراماژو تو کارنامو سۭتۍ بٔرِتھ۔ تمو کٔر پاک پٲکیزٕ تہٕ پُرامن سماج بارسس اننٕچ کامیاب کوٗشش۔ تہنٛدۍ چھِ مُسلمانن تہٕ کُلہُم پٲٹھۍ عالمِ انسٲنیتس پٮ۪ٹھ بے شمار احسانات، ییٚمیُک اعتراف اُمتِ اسلامیہ کیو روحٲنی بُزرگو، عٲلمو، مورخو تہٕ اکابرو پوٗرٕ احترام سان کوٚرمُت چھُ۔ سید سادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم۔